دیکھو کہ میں کیا کمال کر گیا، زندہ بھی ہوں اور انتقال کر گیا۔ جہاں تک بات ہے نواز شریف صاحب کی، اگر وہ 21 اکتوبر کو آتے ہیں، لگن میں لگنے والا جو شمسی گرہن ہے، ان کی صحت، ان کے پہ تنقید، ان کے لیے مشکلات، ان کی سختیاں بڑھا سکتا ہے۔ میں نواز شریف صاحب کے لیے کوئی اتنی آسانی نہیں دیکھ رہا یہ 21 اکتوبر کی جو ڈیٹ پہ اگر یہ ٹریول کرتے ہیں تو خان صاحب کے زائچے میں گرہن لگ رہا ہے، ان کے زائچے کے 7ویں گھر میں، اور اس کے ٹھیک 30 دن کے بعد خان صاحب کے لیے ریلیف کا عمل شروع ہو جائے گا۔ جتنے بھی اس وقت پولیٹیکل لیڈرز ہیں، اس میں چاہے نواز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، بلاول ہیں، مریم ہیں، شہباز ہیں، خان صاحب ہیں، تو ان سب سے زیادہ جو سٹرونگ زائچے صرف 2 بندوں کے ہیں، ایک عمران خان کا اور ایک بلاول کا۔ جہاں تک بات ہے مریم کی یا نون لیگ کی یا دیگر پارٹی کی، ان کے ذائچے اتنے زیادہ سٹرونگ نہیں ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی منتخب نہیں ہوتا تو بالکل ایک نیا نام آپ لوگ کے سامنے آ سکتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کی میزبان کائنات فاطمہ۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں علی زنجانی صاحب کے پاس، جو کہ ایسٹرولوجسٹ ہیں، اور آج ان کے پاس میں کچھ سیاسی صورتحال پر بات کرنے کے لیے موجود ہوں۔ لیکن سب سے پہلے ہم سیاسی صورتحال پہ آنے کی بجائے ہم ان سے جان لیتے ہیں کہ انہوں نے اس ایسٹرالوجی میں کیا کچھ کیا ہوا ہے اور کتنے عرصے سے وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ یہ سے سر، سب سے پہلے اپنے بارے میں بتائیے گا کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا اس فیلڈ میں اور فیوچر پلانس کیا ہیں؟ اس فیلڈ کے اندر ہی چونکہ ہمارا خاندانی سلسلہ ہے ایسٹرالوجی کا، ہمارے بیک سے نکل رہے ہیں 1947 سے، آئینہ قسمت، زنجانی جنتری، اور ہماری پاکستان ایسٹرولوجیکل اکیڈمی بھی ہے جس کے اندر ہم باقاعدہ ایسٹرالوجی کو پڑھاتے ہیں۔ پوری دنیا سے لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں، ایسٹرالوجی کو سیکھتے ہیں، ان کو ہم سرٹیفائڈ کرتے ہیں۔ اور فیوچر پلانز یہی ہے کہ جو سلسلہ ہمارے بزرگوں نے لگایا تھا اس پودے کو لے کے چلتے رہیں اور اسی فیلڈ میں لوگوں کی خدمت بہتر انداز میں کرتے رہیں۔ سر، اچھا، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جیسا کہ آپ کو بتایا بھی تھا کہ تھوڑا سا ہم سیاسی گفتگو کی طرف جائیں گے، تو آج کل جو ہٹ لسٹ میں جو ٹاپکس جا رہے ہیں وہ سب سے زیادہ الیکشن ہے اور نواز شریف صاحب کی جو واپسی ہے وہ ہے۔ تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ پاکستان میں الیکشن ابھی بھی ہوں گے یا ابھی بھی مزید ٹلتے چلے جائیں گے؟ سب سے پہلے تو الیکشن کی ہم بات کرتے ہیں، عالم الغیب تو اللہ کی ذات ہے۔ یہ ہماری پریڈکشن تھی کہ سال 2023 جو ہے یہ ہمیں الیکشن کا سال دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے ایک دو زائچے میں پلانٹس کی پوزیشن کو دیکھا جائے، پھر 2023 کا مفرد عدد 7 بنتا ہے، اور پاکستان کی ہسٹری میں آج تک 7 کی فگر میں کبھی الیکشن نہیں ہوا۔ اور 2024 میں جو ابھی الیکشن کمیشن نے اناؤنس کیا ہے کہ جنوری کے لاسٹ ویک میں متوقع ہے کہ الیکشن ہوگا، لیکن پلانٹس کی پوزیشن کو دیکھا جائے تو امید کی جا سکتی ہے کہ مزید تھوڑا سا بھی آگے جا سکتے ہیں، کہ الیکشن جو ہے 2024 میں بہرحال ہو جائے گا، لیکن جو ابھی حتمی تاریخ انہوں نے دی ہے وہ بھی میرے خیال آگے ہو سکتی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے نواز شریف صاحب کی، پتہ نہیں انہوں نے کس سے پوچھ کے اپنی یہ ڈیٹ رکھی ہے، 21 اکتوبر کو غالباً وہ پاکستان آ رہے ہیں، اور بالکل ایگزیکٹ اس مہینے میں یہ پاکستان آ رہے ہیں کہ 14 اکتوبر کو سورج گرہن لگ رہا ہے اور 29 اکتوبر کو لگ رہا ہے چاند گرہن، اور اس کے ان بٹوین یہ سفر کر رہے ہیں اور پاکستان آ رہے ہیں۔ اور شمسی گرہن جو لگے گا وہ لگنا بھی نواز شریف صاحب کے زائچے کے فرسٹ ہاؤس میں ہے، کہ نواز شریف صاحب کو اگر پاکستان آنا ہے تو ان کو کم از کم 1 سے 1.5 ماہ اپنی تاریخ آگے کرنی چاہیے، اور پھر اپنا سفر جو ہے اس کو جاری رکھنا چاہیے۔ پھر اگر وہ ٹریول کریں تو ان کے لیے بہتر ہے کہ اگر وہ 21 اکتوبر کو آتے ہیں، لگن میں لگنے والا جو شمسی گرہن ہے، ان کی صحت، ان کے پہ تنقید، ان کے لیے مشکلات، ان کی سختیاں بڑھا سکتا ہے۔ میں نواز شریف صاحب کے لیے کوئی اتنی آسانی نہیں دیکھ رہا یہ 21 اکتوبر کی جو ڈیٹ پہ اگر یہ ٹریول کرتے ہیں تو یہ ٹائم ان کے لیے ٹف ہے۔ تو کیا لگتا ہے کہ جیسا کہ وہ تو اس چیز پہ بہت پر امید ہے کہ وہ واپس آ کر جیل نہیں جائیں گے بلکہ وہ الیکشن لڑیں گے اور 5 سال تک وزیر اعظم بھی بنیں گے، کیا لگتا ہے کہ وہ جیل جائیں گے یا نہیں؟ نواز شریف صاحب تو جناب 3 دفعہ پر امید یہ بھی رہے تھے کہ میں 5 سال اپنے پورے کروں گا، لیکن ایک حکمرانی ان کو ملی، لیکن یہ اصل حکمرانی تو اللہ کے پاس ہے،
اور مولا علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ارادوں کے بننے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا کہ انسان سوچتا کچھ ہے ہوتا کچھ اور ہے. اور نواز شریف صاحب کے ذائچے میں اگر میں دیکھوں تو ان کا اچھا دور تو لاسٹ ایئر جون سے شروع ہے، لیکن یہ جو ابھی انہوں نے ڈیٹ سلیکٹ کی ہے وہ ڈیٹ انہوں نے ٹھیک سلیکٹ نہیں کی. یہ ڈیٹ ان کے گلے پڑ سکتی ہے، تو اگر وہ 11 نومبر کے بعد ٹریول کرتے ہیں تو پھر ان کو کچھ ریلیف مل سکتا ہے، پھر چیزیں کچھ ان کے لیے تھوڑی آسان ہو سکتی ہیں کہ وہ الیکشن کی کیمپین کو بھرپور طریقے سے لڑنا، اس کو اپنی پارٹی کو سٹرونگ کرنے کی طرف جائیں گے، جو کہ امید کافی کم بہرحال نظر آ رہی ہے کہ اٹ سیلف اگر پی ایم ایل اینڈ نون کا ذائچہ ہم دیکھیں این کا، تو وہ کوئی اتنا زیادہ اچھا ذائچہ بھی نہیں چل رہا ہے، ان کو کافی سختیاں برداشت کرنی پڑیں گی. صحیح. اچھا، اگر ہم عمران خان کی بات کریں، تھوڑا سا عمران خان کے سیاسی مستقبل کی جانب آتے ہیں کہ وہ جیل سے کب تک رہا ہو جائیں گے اور اگلے وزیر اعظم بن سکتے ہیں یا نہیں؟ خان صاحب کے بارے میں ایک شعر میں پہلے بولوں گا، پھر آگے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں ان کے بارے میں کہ دیکھو کہ میں کیا کمال کر گیا، زندہ بھی ہوں اور انتقال کر گیا. کہ خان صاحب جو نظریہ دے گئے ہیں اپنے نوجوانوں کو یا ان کے جو ورکرز ہیں ان کو، اس کو ختم ہونے میں بھی کافی ٹائم یا وقت ابھی درکار ہے. خان صاحب کے ذائچے میں وہ قید ضرور ہیں، وہ نظر بند ضرور ہیں، لیکن جب ہم ان کا ذائچہ دیکھتے ہیں تو ان کے ذائچے کے مطابق وینس کی مہادشا چل رہی ہے، جو کہ ان کا اپنا حاکم سے آ رہا ہے کہ وہ ایک اچھے دور سے گزر رہے ہیں. اس کے اندر میں کئی دفعہ خود بڑا کنفیوز ہو جاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کا ذائچہ دیکھتا ہوں تو مجھے اس میں قید نظر نہیں آتی، اور لیکن بظاہر وہ قید ہیں. یا تو جیسے کسی بچے کو اب زبردستی بٹھا دینا کہ یہاں سے ہلنا نہیں ہے، یا وہ بائی چوائس خود بند ہے کہ ان کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے، اپنی سیاسی ان کی حکمت عملی ہے. تو یہ دو صورتحال یہاں پہ نظر آ رہی ہیں. اور پھر خان صاحب کے ذائچے میں یہ جو گرہن لگ رہا ہے 29 اکتوبر والا، یہ گرہن لگ رہا ہے ان کے ذائچے کے 7ویں گھر میں، اور اس کے ٹھیک 30 دن کے بعد خان صاحب کے لیے ریلیف کا عمل شروع ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی سورج گرہن اور چاند گرہن لگتے ہیں یہ اختتام ہوتے ہیں پچھلی چیزوں کا اور آغاز ہوتا ہے اگلی چیزوں کا. تو خان صاحب کا جو گرہن لگنا شمسی ان کے ذائچے کے 12ویں گھر میں اور چاند گرہن لگنا 7ویں گھر میں، تو ان کی جو قید و بند کی صحبتیں ہیں اس میں نرمی پیدا ہوگی 29 اکتوبر سے ٹھیک 30 دن کے بعد. تو امید ہے کہ خان صاحب اس سال کے اینڈ میں یا اگلے سال کے شروع میں عام عوام میں یا پبلک میں کسی بھی انداز میں نظر آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. یعنی کہ وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں؟ خان صاحب اگر اہل ہوں گے تو بالکل وزیر اعظم بن سکتے ہیں، کیونکہ ان کے ذائچے میں پلانٹس کی پوزیشن وینس ان کے ذائچے میں کافی اسٹرانگ ہے. تو اگر وہ الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہوں گے تو بالکل وزیر اعظم بن سکتے ہیں. اگر ابھی الیکشن ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ چانسز کس کے ہیں وزیر اعظم بننے؟ الیکشن اگر ابھی ہوتے ہیں، سب سے پہلی بات یہ کہ الیکشن اگر ہوتے ہیں، اگر ہو جاتے ہیں تو ان الیکشن کے اندر کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ میجورٹی کے ساتھ کوئی اتنی زیادہ اسٹرانگ دکھائی نہیں دے رہی ہے. اس کے اندر ایک مکس قسم کی گورنمنٹ ہوگی، اور جتنے بھی اس وقت پولیٹیکل لیڈرز ہیں، اس میں چاہے نواز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، بلاول ہیں، مریم ہیں، شہباز ہیں، خان صاحب ہیں، تو ان سب سے زیادہ جو اسٹرانگ ذائچے صرف 2 بندوں کے ہیں، ایک عمران خان کا اور ایک بلاول کا. دونوں کے اسینڈنٹ سیم ہیں، دونوں کے ذائچے میں پلانٹس کی پوزیشن ٹھیک چل رہی ہے، اور یہ 2 بندوں کے ذائچے کافی زیادہ اسٹرانگ ہیں. جہاں تک بات ہے مریم کی یا نون لیگ کی یا دیگر پارٹی کی، تو اگر ان کے ذائچے اتنے زیادہ اسٹرانگ نہیں ہیں، اگر ان میں سے کوئی منتخب نہیں ہوتا تو بالکل ایک نیا نام آپ لوگ کے سامنے آ سکتا ہے. اور وہ جو نیا نام ہوگا اس میں کون سا نیا نام ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نئے نام کے اوپر تو ورکنگ تب ہوگی جب الیکشن قریب ہوگا، جب آپ کے سامنے یہ ہوگا کہ کمپٹیشن میں کون کون ہے، پھر ان کے اوپر آپ ورکنگ کرتے ہیں کہ ان میں سے کون آپ کے سامنے آ سکتا ہے. کیونکہ ابھی جو ہمارے نگران وزیر اعظم ہیں کاکڑ صاحب، ان کا بھی اگر حلف کا میں ذائچہ دیکھوں تو انتہائی اسٹرانگ ذائچہ ہے. یہ جو اپنی مدت ہے 8 ہفتے کی یا 8 ماہ کی جو بھی ہے، یہ اس سے کچھ زیادہ عرصہ گزار کے پھر جائیں گے، کہ یہ بھی فوری طور پہ جاتے ہوئے بھی نظر نہیں آ رہے. جو پاکستان کے لیے بہتر ہے وہ کون سا وزیر اعظم ہے جو ابھی ہماری لسٹ میں ہے؟ عمران خان، بلاول بھٹو، نواز شریف، زرداری، ان میں سے جو پاکستان کے لیے بہتر ہے وہ آپ کو کون سا لگتا ہے؟ پاکستان کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان اٹ سیلف
کیا وہ جمہوری ہے، کیا پاکستان میں جمہوریت چل سکتی ہے۔ 1947 میں پاکستان جب آزاد ہوا تھا تو پاکستان کی ہم 14 اگست مناتے ہیں، لیکن جو ریکارڈ ہے اس میں پتہ چلتا ہے کہ 15 اگست تھی جب پاکستان آزاد ہوا تھا، اور اس وقت کا جب ہم زائچہ بناتے ہیں تو رولنگ پلانٹ اسینڈنٹ جو تھا وہ ایریز تھا، اور اس کا رولنگ پلانٹ تھا مارس۔ اب مارس جو ہے وہ دیکھتا ہے عسکری اداروں، مارس جو ہے وہ دیکھتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو۔ تو بیسیکلی پاکستان کا زائچہ ایک جمہوری زائچہ نہیں، ایک عسکری زائچہ ہے۔ اور یہ کہہ دینا کہ پاکستان کے اندر ان سب میں سے کوئی ایک شخص بہت زیادہ اچھا ہوگا، انفرادی طور کے اوپر یا انڈیویجولی کوئی ایک شخص جو ہے وہ پاکستان کے لیے کبھی بھی بہتر ثابت نہیں ہوگا۔ ہمیشہ جمہوریت اور عسکری ادارے یہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے تو پاکستان مستحکم رہے گا۔ تو یہ وقت کب آئے گا کہ غریب عوام کو ریلیف ملنا شروع ہوگا، پاکستان کے حالات بہتر ہونا شروع ہوں گے؟ یہ وقت نزدیک ہے یا نہیں ہے؟ کائنات، بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے، چونکہ موسٹلی لوگ اب آج کل ہی پوچھتے ہیں کہ پچھلے 1.5 سال کے اندر جو حالت ہو گئی ہے تو ہر شخص سے جاننا چاہ رہا ہے کہ کیا کبھی پاکستان کا اچھا وقت بھی آئے گا۔ 2024 نومبر، ایگزیکٹلی 28 نومبر 2024 سے پاکستان کے زائچے میں ایک پلانٹ ہے زحل، جس کو ہم انگلش میں سیٹرن کہتے ہیں، اس کی مہادشا یعنی ایک لمبا پیریڈ سٹارٹ ہو رہا ہے جو کہ 19 سال پہ محیط ہوگا۔ اب سیٹرن رول کر رہا ہے پاکستان کی عزت، اس کی وقار، اس کی بقا، اس کا نصیب، اس کی کامیابی، اس کا گروتھ، ترقی، عدلیہ، ہمارے سیاستدان۔ تو 28 نومبر 2024 سے جو 19 سالہ پاکستان کا دور شروع ہونے جا رہا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سب سے بہترین، ایک سنہرا اور اچھا دور شروع ہوگا۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ کوئی بھی خرابی نہ ایک دن میں آتی ہے نہ جاتی ہے۔ تو نومبر 2024 سے جو پاکستان کا 19 سالہ اچھا دور شروع ہونے جا رہا ہے، اس 19 سالہ دور کے اندر الحمدللہ پاکستان ترقی بھی کرے گا، پاکستان پھلے گا پھولے گا، پاکستان کے انٹرنیشنل جو محاذ ہیں، جو مشنز ہیں، یا پاکستان کی جو بھی تعلقات ہیں انٹرنیشنلی، وہ بحال ہوں گے، بہتر ہوں گے۔ اکانومی پاکستان کی بہتر ہوگی ان 19 سالہ دور کے اندر، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے۔ میں کافی پر امید ہوں۔